بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم اپنے سلسلے کی ایک پہلی کتاب منہاج العربیہ کو شروع کر رہے ہیں۔ یہ ابتدائی درجات میں درس نظامی کے اندر پڑھائی جاتی ہے اور اس کے جو ہیں 5 حصے ہیں۔ آج ہم اس پہلے حصے کو منہاج العربیہ کے سبق نمبر 1 درس نمبر 1 کو شروع کر رہے ہیں۔ درس نمبر 1 ہے اور درس معنی ہوتا ہے سبق اور اس کی جمع آتی ہے دروس، یعنی سبق اسباق۔ یہاں پر جو ہے اسم اشارہ کے بارے میں بیان کریں گے، اسم اشارہ اور مشار الیہ کے بارے میں۔ اسم اشارہ کہتے ہیں جس سے کسی طرف اشارہ کیا جائے، اور مشار الیہ کہتے ہیں جس کی طرف اشارہ کیا جائے۔ اور اسم اشارہ قریب والے بھی ہوتے ہیں، یعنی قریب کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، اسی طرح بعید والے ہوتے ہیں، بعید کی طرف بھی، بعید والے اسم اشارہ سے بعید کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ تو یہاں جو ہے دونوں طرح کے اسم اشارہ آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ ایک اسم اشارہ قریب والا ہوگا اور دوسرا اسم اشارہ بعید والا ہوگا۔ یہاں پر جو ہے حاذا کو بیان کر رہے ہیں۔ حاذا جو ہے اسم اشارہ ہے، یہ قریب اور مذکر کے لیے آیا کرتا ہے، اور اس کا جو تثنیہ ہوتا ہے وہ حاذانے ہوتا ہے، اور اس کا جو جمع ہوتا ہے وہ ہؤلاء ہوتا ہے۔ اور حاذا کا جو مؤنث ہے وہ حاذی ہے، اور حاذی کا جو تثنیہ وہ ہاتانے ہے، اور ان دونوں کا جمع مذکر اور مؤنث دونوں کا جمع وہ ہؤلاء آتا ہے۔ اور اسم اشارہ جو بعید کا ہوتا ہے وہ ذالکا ہوتا ہے، مذکر بعید کے لیے، واحد کے لیے، اور مذکر تثنیہ کے لیے وہ ذانکا ہوا کرتا ہے، اور جمع مذکر جب بعید کے لیے وہ اولئک ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح مؤنث کے لیے دور کے لیے اگر اشارہ کرنا ہو تو وہاں پر تلکا کا استعمال ہوتا ہے، اور مؤنث کے لیے تانی کا، تثنیہ کے لیے تانیکا کا استعمال ہوا کرتا ہے، اور اس میں اشارہ بعید والا مؤنث کے لیے اور مذکر دونوں کے لیے اولئک کا استعمال ہوا کرتا ہے۔ یہاں پر جو ترکیبی طور پر بتائیں گے کہ ترکیبی طور پر اس میں اشارہ مبتدا بنے گا اور مشار الیہ خبر بنے گی۔ یہاں تصویر کے اندر آپ دیکھیں گے تو سامنے تصویر بھی رہے گی، اور تصویر کے ذریعے بھی آپ پہچان سکیں گے اس کو۔ سب سے پہلے بیان کرتے ہیں حاذا۔ حاذا مانے یہ، اور جمل مانے اونٹ۔ جمل اونٹ، اور اس کی جمع آتی ہے جمال۔ حاذا جمل، یہ اونٹ ہے، یہ مرکب، یہ اس میں اشارہ ہے، مبتدا ہے، اور یہ جمل خبر ہے، اور یہ مرکب تام ہے۔ مرکب تام اس جملے کو بولتے ہیں جس سے جو ہے سامنے والے کو کوئی پوری بات سمجھ میں آ جائے اور اس کو کوئی کسی طرح کا انتظار باقی نہ رہے۔ تو یہاں پر ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایک اونٹ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، حاذا جمل، یہ اونٹ ہے۔ اب آگے ہے سامنے ایک تصویر میں کتا ہے۔ اب ذالکا کا جو استعمال ہو گیا، دیکھیں ذالکا یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کے بعد میں جو مشار آ رہا ہے وہ بھی مذکر ہے۔ اور مذکر و مؤنث پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ جس کے آخر میں علامت تانیث تا ہو تو ایسی صورت میں وہ مؤنث ہوگا، اور جس کے آخر میں علامت تانیث وغیرہ نہ ہو تو وہ مذکر ہوگا۔ لہذا اس کے آخر میں علامت تانیث نہیں ہے تو یہ مذکر ہے، اور اس سے پہلے اس میں اشارہ ذالکا کا استعمال ہوا۔ تو اب ذالکا مانے وہ، کلب مانے کتا، کلب کی جمع آتی ہے کلابن، کلابن، ذالکا کلبن، وہ کتا ہے۔ یہاں پر بھی اس میں اشارہ یہ مبتدا ہے ذالکا، اور کلبن یہ مشار الیہ اس کی خبر ہے۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہے۔ آگے سامنے ایک جملہ ہے ذالکا، اور یہ اس میں اشارہ بعید مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کا مشار الیہ جو بنے گا وہ بھی مذکر ہوگا۔ تو یہاں دیکھیں کہ فرس ہے، اس کا مشار الیہ فرس، اور اس کی جمع آتی ہے افراس، افراس آتی ہے، اور یہ فرس واحد ہے، اس کی جمع افراس ہے، اور فرس یہ مذکر ہے۔ تو اس سے پہلے اس میں اشارہ ذالکا مذکر کا استعمال ہوا۔ ذالکا مانے وہ، فرسن مانے گھوڑا، ذالکا فرسن وہ گھوڑا ہے۔ ذالکا اس میں اشارہ مبتدا ہے، اور فرسن مشار الیہ خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے سامنے ایک تصویر ہے، اور تصویر میں حاذا ہے۔ حاذا مانے ہوتا ہے یہ، اور کتابن مانے ہوتا ہے کتاب، اور یہ حاذا اس میں اشارہ مذکر قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کا مشار الیہ بھی مذکر ہوگا۔ تو یہاں دیکھیں کہ مشار الیہ کتاب ہے جو کہ مذکر ہے، اس کے آخر میں علامت تانیث نہیں ہے، تو کہیں گے کہ یہ مشار الیہ ہے، اور اس میں اشارہ حاذا یہ قریب کے لیے، اور کتاب یہ واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے کتبن، کتبن، حاذا کتابن، یہ کتاب ہے، یہ کتاب ہے، یہ مرکب تام ہے۔
اب آگے جو ہے کچھ جملے دے رہے ہیں اسی طرح کے، اور سامنے ایک تصویر نہیں ہے لیکن آپ نے پیچھے پڑھ لی اس لیے بیان کر رہے ہیں۔ اب یہ اس کو یوں ہی دیکھتے رہ چلیں۔ ہاذا مانے یہ، جمل مانے اونٹ، ہاذا جمل یہ اونٹ ہے، ذالک فرسن، ذالک مانے وہ، فرسن مانے گھوڑا، وہ گھوڑا ہے، ہاذا مانے یہ، کلب مانے کتا، یہ کتا ہے۔ یہ سب مرکب تام ہیں، اور مرکب ناقص اسے بولتے ہیں جس سے سامنے والے کو پوری بات سمجھ میں نہ آئے، ابھی اسے کچھ انتظار باقی رہے۔ ذالک جمل، ذالک مانے وہ، مذکر بعید کے لیے آتا ہے، اور جمل مانے اونٹ، وہ اونٹ ہے۔ آگے ہے ذالک فرسن، ذالک مانے وہ، فرسن مانے گھوڑا، وہ گھوڑا ہے۔ ہاذا کلب، ہاذا مانے یہ، کلب مانے کتا، یہ کتا ہے۔ اور ہے کا جو ترجمہ ہو رہا ہے اس کے اندر، وہ جملہ جو ان کے درمیان نسبت پائی جا رہی ہے اسی سے ہوتا ہے۔ مرکب تام کے اندر جو ہے کا ترجمہ آ جاتا ہے، مرکب ناقص کے اندر ترجمہ ہے کا نہیں آتا، بلکہ وہاں اس کے بعد کچھ نہ کچھ حاجت رہتی ہے، جب وہ آ جائے گا تب ہے کا ترجمہ ہوتا ہے۔ ہاذا کتاب، ہاذا مانے یہ، کتاب مانے کتاب، ہاذا کتاب یہ کتاب۔ یہاں پر جتنے بھی اس میں اشارہ مشار الیہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ سب مذکر ہیں، اس لیے یہاں پر ہاذا اور ذالک کا استعمال ہے۔ آپ کتابوں کے اندر دیکھیں گے وہاں پر حاضی بھی استعمال ہوگا، وہاں تلکا بھی استعمال ہوگا، چونکہ مشار الیہ وہاں مؤنث بھی استعمال ہوگا، لیکن چونکہ اس سبق کے اندر ہمارے صرف ہاذا اور ذالک کا استعمال اس لیے ہوا ہے کیونکہ یہاں مشار الیہ مذکر ہے۔ ہاذا کتاب یہ کتاب ہے، ذالک عربی، ذالک مانے وہ، عربی عربی، وہ عربی ہے۔ تو یہ ہمارا سبق مکمل ہو گیا۔ اب آئیے اس کے تحت جو ہے تمرین ہے، اس تمرین کو ہم حل کرتے ہیں، اور ترجمہ کرو، یہ تمرین ہے، اس کے اندر اردو ہے، آپ کو اپنے سبق کے مطابق جو آپ نے سبق پڑھا ہے اسی کی روشنی میں اپنے یہ تمرین کو حل کرنا ہے، اور دیکھنا ہے کہ سامنے والا ہمارا مذکر ہے تو ہمیں اس میں اشارہ کو بھی مذکر لانا ہوگا، اگر ہمارا سامنے والا مشار الیہ بعید ہے اور مذکر ہے تو ہمیں اس میں اشارہ ذالک کا استعمال کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ یہ کتا ہے، یہ کتا ہے، اب یہ کے لیے عربی آئے گی ہاذا، اور کتا ہے، کتے کی عربی ہے جو ہے کلب، اور چونکہ مشار الیہ ہمارا مذکر ہے اور قریب ہے تو اس لیے ہم ہاذا کا استعمال کریں گے۔ ہاذا کلب، یہ کتا ہے۔ آگے ہے وہ گھوڑا ہے، وہ کی عربی ہے ذالک، اور گھوڑے کی عربی ہے فرسن، ذالک فرسن، وہ گھوڑا ہے۔ نمبر 3 ہے یہ اونٹ ہے، یہ کی عربی ہاذا، اور اونٹ کی عربی ہے جمل، ہاذا جمل، ہاذا جمل۔ نمبر 4 ہے وہ کتا ہے، ذالک مانے وہ، کتا ہے، کتے کی عربی ہے کلب، ذالک کلب، وہ کتا ہے۔ ادھر آگے ہے جملہ یہ گھوڑا ہے، یہ کی عربی ہاذا، اور گھوڑے کی عربی ہے فرسن، ہاذا فرسن، یہ گھوڑا ہے۔ آگے ہے وہ اونٹ ہے، وہ کی عربی ہے ذالک، اور اونٹ کی عربی ہے جمل، ذالک جمل، وہ اونٹ ہے۔ اسی طرح ہے یہ قلم ہے، یہ کی عربی ہے ہاذا، اور قلم کی عربی قلم، ہاذا قلم، یہ قلم ہے۔ وہ کتاب ہے، وہ کی عربی ہے ذالک، اور کتاب کی عربی ہے کتاب، ذالک کتاب، یہ کتاب، یہ تنوین بھی آئے گی اس میں کیونکہ یہ مبتدا اور خبر کے جملے ہیں، اور مبتدا خبر دونوں مرفوع ہوا کرتے ہیں، تو ذالک کتاب، وہ کتاب ہے۔ آگے ہے یہ انسان ہے، یہ کی عربی یہ ہاذا، اور انسان کی عربی انسان، ہاذا انسان، ہاذا انسان۔ وہ حیوان ہے، وہ کی عربی ذالک، اور حیوان کی عربی حیوان، ذالک حیوان، ذالک حیوان، وہ حیوان۔ یہ سوال ہے، یہ کی عربی ہاذا، اور سوال کی عربی سوال، ہاذا سوال، ہاذا سوال۔ وہ جواب ہے، وہ کی عربی ہے ذالک، اور جواب کی عربی ہے جواب، ذالک جواب، ذالک جواب۔ وہ کتاب ہے، وہ کی عربی ہے وہ کی عربی ہے ذالک، اور کتاب کی عربی ہے کتاب، ذالک کتاب، وہ کتاب ہے۔ وہ قرآن ہے، وہ کی عربی ذالک، اور قرآن کی عربی قرآن، ذالک قرآن، ذالک قرآن۔ یہ عربی ہے، یہ عربی ہے، یہ کی عربی ہاذا، عربی کی عربی عربی، ہاذا عربی، ہاذا عربی۔ وہ سہل ہے،
وہ کی عربی ہے ذالکا اور سہل کی عربی ہے سہلن. ذالکا سہلن، ذالکا سہلن. تو یہ ہمارا سبق مکمل ہو گیا. منہاج العربیہ حصہ اول کا درس نمبر مکمل ہوا. آپ کو یہ ہمارا سلسلہ کیسا لگا ضرور کامنٹ باکس میں لکھ کر سوال کریں. اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں. ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں. جزاکم اللہ خیرہ. اللہ آپ کے علم میں